اشفاق علی پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ رشتہ داروں سے جھگڑے یا بات چیت بند کرنے سے ہمارے شریعت میں اس کی کیا درکار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بنایا تو رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ جو مجھے توڑے تو اس کو اپنے سے دور کر دینا، اور جو مجھے جوڑے تو اس کو اپنے سے قریب کر لینا۔ تو رشتہ داری ہمیں جوڑنا چاہیے، رشتہ داری توڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ بات چیت بند کرنا، دیکھیے بالکل بات چیت بند کر دینا ایک تو ہوتا ہے اسلام کی وجہ سے، یعنی ہمارے رشتہ دار اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے، سود لینے والے، حرام کام کرنے والے، تو ہم نے ان کے یہاں جانا بند کر دیا کہ بھیا دیکھو تم جب تک یہ حرام کام نہیں چھوڑو گے ہم تمہارے یہاں نہیں آ سکتے، ہم تم سے واسطہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اگر دوستی اور نفرت، دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت اللہ کے واسطے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تب تو جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ہے آپ کا رشتہ دار، وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے نا، ظلم کرتا ہے، لوگوں کی زمینیں دباتا ہے اور رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، حرام کام کرتا ہے، تو آپ اس سے تعلق ختم کر سکتے ہو، بھائی دیکھو ہم تم سے جب تعلق رکھیں گے جب تم گناہ چھوڑ دو گے، یہ حرام کام چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے، ہم تم سے بات چیت بند۔ تو یہ بات چیت بند کرنا یہ تو جائز ہے، بلکہ اس پہ ثواب بھی ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، یہ تو جائز ہے۔ لیکن آپ کی رشتہ دار سے آپ کی ذاتی کوئی انبن ہوئی، اس نے آپ کو شادی میں نہیں بلایا یا کارڈ دیر میں پہنچایا، آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا، تو آپ کی صاحب انبن ہو گئی تو آپ نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ تو اپنی ذات کے لیے کسی سے بات چیت بند کرنا، رشتہ دار سے، پڑوسی سے، دوست سے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن تک بات چیت بند ہے، چوتھے دن جو ہے وہ دوستی کر لو، بات چیت کر لو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی رشتہ داری ہم سے نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ نہیں رکھنا چاہ رہا، وہ اس کا معاملہ ہے۔ وہ اگر نہیں رکھنا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں بھائی وہ نہیں رکھنا چاہ رہا تو ہم کیوں رکھیں۔ وہ نہیں رکھنا چاہ رہا تو وہ اپنا حساب آخرت میں اپنا دے گا، ہم اپنا حساب آخرت میں اپنا دیں گے۔ وہ اگر نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو ہم بھی غلط کرنا شروع کر دیں۔ شریعت نے یہ کہا رشتہ داری کو جوڑو، اور رشتہ داری جوڑنے کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے یہاں گھسو، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرو، سلام دعا تک رکھو، بیمار ہو جائیں تو خیریت لے لو، اور کبھی ملاقات ہو جائے تو سلام کر لو، السلام علیکم۔ بیمار ہو جائیں تو خیریت لے لو، بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بس۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گھستے ہیں تو خوب گھستے ہیں، اور جب رشتہ داری ختم کرتے ہیں تو پھر سلام بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو ایک لمٹ میں رہو نا، اگر رشتہ دار خراب بھی ہیں تو ایک لمٹ میں رہو، بالکل گھسو بھی مت اور بالکل دور بھی مت ہو، ٹھیک ہے؟ تو بات چیت بند نہیں کرنا چاہیے، سلام دعا تو رکھنا چاہیے، کبھی ملاقات ہو جائے تو سلام کر لو، وہ نہیں کر رہا تو آپ اپنی طرف سے سلام کر لو، السلام علیکم، السلام علیکم، خیریت ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوش رکھے، عافیت میں رکھے، بس کہہ کے نکل جاؤ۔ مطلب بالکل تعلق ختم کرنا کہ سامنے سے گزر رہے ہیں تو سلام بھی نہیں کر رہے، یہ درست نہیں ہے نا؟ اور ہم رشتہ داری جب رکھتے ہیں تو خوب گھستے ہیں، اور جب رشتہ داری ختم کرتے ہیں تو پھر سالوں جو ہے سلام کلام بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تو رشتہ داری رکھنے کا مطلب یہ ہے شریعت میں۔